تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، یہ صبر اور صلاۃ وہ ہتھیار ہے جن سے کسی بندے مومن میں وہ روح، وہ زندگی پیدا ہوتی ہے جس روح اور زندگی کے ساتھ کوئی بھی بندے مومن مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ یہ صبر اور صلاۃ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں حوصلہ مند بنا دیں، جو ثابت قدم بنا دیں، جو راہ مستقیم کا راہی بنا دیں۔ یہ صبر و صلاۃ وہ ہتھیار ہیں، اگر ہمارے پاس ہوں تو اللہ رب العالمین کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے، رب العالمین کی پشت پناہی ہمیں مل جائے۔ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو صابروں کی معیت میں کون ہے؟ اللہ۔ صابروں کا پشت پناہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور دوستو، نماز کو ہم نے کوئی معمولی چیز سمجھا؟ نماز وہ عبادت ہے جو رب العالمین کے ہمیں قریب کر دے۔ نماز وہ رشتہ ہے جو رب العالمین سے ولایت کا رشتہ قائم کر دے، دوستی کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم کر دے۔ اور نماز بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اللہ رب العالمین سے سرگوشی کا نام ہے، اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کا نام ہے۔ نماز نام ہے دعا کا، نماز نام ہے التجا کا، نماز نام ہے بادشاہ کائنات کے سامنے درخواست رکھنے کا۔ اسی لیے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کی قدر کرنے والا اور ایمان کی ناقدری کرنے والا، ان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ہے نماز۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ دوستو، آگے بڑھتے ہوئے اگر پوری مسلم دنیا، خاص کر پاکستانی مسلمان، ایمان کے اس تقاضے کو سمجھ لیں، اللہ کی قسم مذہبی خوشحالی بھی اس راز میں پنہا ہے، سیاسی خوشحالی بھی اس راز میں پنہا ہے، سماجی اور اقتصادی خوشحالی بھی اس راز میں پنہا ہے۔ اور وہ ایمانی تقاضا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے، ایک دوسرے سے دغا نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے دو نمبری نہیں کریں گے، اور ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں یہ بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یاد رکھیے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طور پر غلط طریقے سے کھاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے پر چھری رکھے ہوئے ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے پر تلوار رکھے ہوئے ہے، اور صرف تلوار رکھے ہوئے نہیں ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے پر تلوار رکھ کر اسے چلا رہا ہے۔ تو ساری مذہبی خوشحالی، سیاسی خوشحالی، اقتصادی خوشحالی، تجارتی خوشحالی، معاشرتی خوشحالی اس راز میں پنہا ہے۔ پوری مسلم دنیا، پاکستان کے تمام مسلمان ایمان کے اس تقاضے کو سمجھیں کہ غلط بیانی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں کھائیں گے۔ اور دوستو، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری مسلم دنیا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی معاشی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھیں گے اور ان کی معاشرتی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھیں گے۔ یہ تعلیم مذہب ہمیں دیتا ہے، میرے انڈر، آپ کے انڈر، میرے ماتحت، آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ بخاری کتاب الایمان میں ہم اتر رہے ہیں، ہم چونکہ ایمان ہیں، ایمان کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں۔ وہاں ایک روایت ہے
ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرور ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں ربضہ کے مقام پر میری ملاقات ہوئی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اچھا، اس ملاقات میں معرور تابعی کے لیے جو اچھمبے کی بات تھی، امیزنگ بات تھی، وہ یہ کہ جو جوڑا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن کر رکھا تھا، وہی جوڑا ان کے غلام نے بھی زیب تن کر رکھا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے جو لونڈی غلام ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالکوں کے ماتحت ہوا کرتے تھے، اپنے مالکوں کے انڈر ہوا کرتے تھے۔ اب یہ بات معرور کے لیے بڑی اچنبھے کی تھی کہ جناب جو سوٹ مالک نے زیب تن کر رکھا ہے وہی غلام نے زیب تن کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے اپنے غلام کو گالی دے دی، میں نے ماں کی عار ہی نہیں دی، اسے دلا دی۔ رسول اللہ کو معلوم چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو وہ شخص ہے، اسلام تو نے قبول کر لیا ہے لیکن پھر بھی جہالت کے اثرات تجھ پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ جملہ تھا کہ جو میرے لیے ایسا تھا کہ اس سے بھاری، اس سے ثقیل کوئی جملہ ہو نہیں سکتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخوانکم خولکم، جو لوگ تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تو اللہ رب العالمین نے انہیں تمہارے انڈر کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ یہ ہوتا کہ وہ مالک تم غلام، رب العالمین نے اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے تمہیں مالک بنایا، اسے غلام بنایا، تم آفیسر ہو، وہ تمہارے ماتحت کام کرتا ہے، تو رب العالمین کا انعام مانو، احسان مانو۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ جو کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، جو کسی کے انڈر کام کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اپنے ماتحت کام کرنے والے کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے۔ وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، اپنے ماتحت کام کرنے والے کو وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ اور پھر رسول نے کہا کہ جو لوگ تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کو زیر بار نہیں کرو، ان پر ایسی مشقت کا بار نہ ڈال دو جسے وہ اٹھا نہ سکے، اور اگر تم نے مشقت کا ایسا بار ان پر ڈال دیا تو فَأَعِينُوهُمْ، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ ایک دوست نے پچھلے 2 جمعے میں نے